معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں طلحہ اور آپ دیکھ رہے ہیں HM سینس۔ دوستوں، اس بات کو تو سب جانتے ہیں کہ ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، چاہے وہ جہاں اور جس حال میں بھی زندگی گزار رہا ہو۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ خطرناک اموات کے بارے میں بتائیں گے جو کہ خود ہی کا پاگل پن تھا۔ بنا ٹائم ویسٹ کیے اپنی آج کی ویڈیو کا کاؤنٹ ڈاؤن اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ٹینگلنگ پریزن، انڈونیشیا۔ یہ پریزن ٹوٹلی پریزنرز سے فلفل تھی۔ اس پریزن میں آلموسٹ 100 سے اب پریزنرز قید تھے۔ ایک روز اس پریزن میں اچانک آگ لگ گئی، جس کے چلتے ٹوٹل پولیس سپاہی اس جیل کی طرف پہنچے۔ اس کو بجھانا کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ ان سپاہیوں نے جب اپنی کوششوں سے ہار مانی تو فائر فائٹر کو بلایا گیا۔ ان کے آنے پر آگ تو بجھا دی گئی، مگر اس پریزن میں قید پریزنر کی بری طرح سے ڈیتھ ہو گئی۔ سب عملہ پریشان ہو گیا کہ کیسے آگ لگ گئی، چونکہ اس پریزن میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے کہ آگ لگے۔ انویسٹیگیشن کرنے کے بعد پتہ چلا کہ اس پریزنر کے پاس ایک لائٹر تھا۔ اس نے اس لائٹر سے اپنے پلو پر آگ لگا دی تھی۔ اس کا ماننا یہ تھا کہ جب آگ لگے گی تو سبھی سپاہی یہاں مصروف ہو جائیں گے اور میں بھاگ جاؤں گا، مگر اس بیوقوف نے یہ نہیں سوچا کہ اس کی پریزن ان سپاہیوں سے 10 ہاتھ دور ہے۔ اسی بیوقوفی کی وجہ سے اس کا اسی آگ کے اندر تکہ بن گیا جو کہ جل گیا تھا۔ کپل پک ود اسنیک۔ ہر بےتاب اور شادی کے لیے منتیں مانگنے والا جنید کی طرح لڑکا شادی کے بعد کچھ یوں ہی پچھتاوا کرتا ہے۔ تھائی لینڈ سے تعلق رکھنے والے یہ کپل، جن کی شادی 2011 میں ہوئی، اس لڑکے نے اپنی شادی کے لیے کچھ منتیں مانگ رکھی تھی جو کہ کچھ یوں تھی: اپنی شادی کے دوسرے دن میں اور میری وائف ایک کوبرا اسنیک کے ساتھ پکس کلک کریں گے۔ یہ لڑکا نیکسٹ ڈے اپنی وائف کو لے کر تھائی لینڈ کے جنگلات میں جا پہنچا، جہاں انہیں ایک کوبرا دکھا۔ اس نے کیمرہ مین اور اپنی وائف کو کوبرا کی طرف بھگایا۔ وہاں جا کر پہلے انہوں نے سمپل پکس کلک کی جو کہ کوبرا کی بیک سائڈ پر تھی، مگر یہ کوبرا کو اپنے چاچا کا بیٹا سمجھ بیٹھے تھے اور اسے پپی کرتے ہوئے پکس کلک کرنے لگے۔ جب اس لڑکے نے اپنا فیس اور لپس کوبرا کی طرف کیا تو اس نے اسے پلٹ کر دبوچ لیا اور وہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس خطرناک اور آنکھوں کے سامنے اپنے ہی ہسبینڈ کی موت دیکھ کر وہ لڑکی بھی صدمے سے چل بسی۔ یہ سب ان کی پاگل پنی کا نتیجہ تھا جو انہیں دنیا سے فارغ کر گیا۔ ووڈ کٹر ورکر۔ آج سے کچھ سال پہلے ایک ورکر جس کا کام ووڈ کو کٹ کر کے شریڈ کرنے کا تھا، ایک دن اسے ایک بہت بڑا کانٹریکٹ ملا جس میں کہ اس کو 10 لوگوں کی ہیلپ کی نیڈ تھی، مگر اس آلسی اور لالچی نے خود اکیلے ہی اس کام کو کرنے کا سوچا۔ یہ اتنا آلسی تھا کہ یہ چاہتا تھا مجھے بیٹھے بٹھائے پیسے ملیں، جو کہ امپوسیبل تھا۔ اسے ایک جنگل کا کام دیا گیا جس میں ٹریز کی شاخوں اور ٹریز کو کٹ کر کے شریڈ کرنا تھا۔ یہ اس کام کو کرنے کے لیے اس ٹری پر چڑھ بیٹھا اور کٹر سے اس کی شاخوں کو کاٹنے لگا۔ اس آلسی نے سوچا کہ مجھے تو ڈبل کام کرنا پڑے گا، اس سے اچھا کہ ایک ہی وقت میں 2 کام ہو جائیں۔ اس نے شریڈنگ مشین کو اپنے بالکل نیچے لا کھڑا کیا اور یہ اوپر سے اس ٹری کو کاٹتا وہ سیدھا شریڈر میں شریڈ ہو جاتی تھی۔ اس کام کو کرتے کرتے یہ بھول گیا کہ میرے بالکل نیچے شریڈر پڑا ہوا ہے اور یہ بہت فاسٹ اور بنا دھیان کام کرنے لگا کہ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور یہ سیدھا شریڈر میں جا گرا۔ اس کے ہزاروں ٹکڑے ہو گئے اور وہیں مر گیا۔ واقعی یہ موت کافی دردناک اور ڈراؤنی تھی۔ برکینا فاسو۔ برکینا فاسو کے شہر بینفورا میں رہنے والے لوگ آج سے کچھ سال پہلے اپنے ساتھ پسٹل ضرور رکھا کرتے تھے۔ یہ جہاں جاتے اپنے ساتھ پسٹل ضرور لے جاتے، ایون کہ رات کو سوتے ہوئے اپنی پسٹل کو اپنے ہی ساتھ بیڈ پر رکھ کر سویا کرتے تھے۔ ان کا پسٹل کا اتنا زیادہ یوز بیوقوفانہ تھا، چونکہ نہ ہی ان کی کسی سے دشمنی ہوا کرتی تھی اور نہ ہی کسی کی سپاری انہیں ملا کرتی تھی۔ یہ اپنے ساتھ اسے بس شوقیہ رکھا کرتے تھے۔ یہ اپنی پسٹل کو زیادہ تر آگے رکھا کرتے تھے
हर दफा की तरह एक शख्स अपने साथ पिस्टल को लगाकर घर से निकला। इसने ना ही सेफ्टी चेक की और ना ही देखा कि मेरी पिस्टल लोड तो नहीं। कुछ रास्ते पर जाने के बाद इसने अपनी पैंट को थोड़ा ठीक करना चाहा और ऊपर किया, जिसकी वजह से इस पिस्टल का ट्रिगर प्रेस हो गया और फायर हुआ, जिससे कि हुआ यूं कि इसका मेन पार्ट बिल्कुल इस बुलेट के प्रेशर से अलग हो गया और उसकी वहीं दर्द से मौत हो गई। दी स्नेक चार्मर अमेरिका के शहर फॉरवर्ड से रिलेट रखने वाला एक लड़का जिसकी उम्र ऑलमोस्ट 29 साल थी। इस लड़के को स्नेक्स कलेक्ट करने का बहुत शौक था। इसने अपने हाउस की बैक साइड पर एक फार्म बना रखा था जिसके अंदर बहुत से मिरर केज थे, जिसमें ये कलेक्ट किए हुए स्नेक्स को रखा करता और ब्रीडिंग करवाया करता था। इसके इस फार्म में लगे गए सभी चीजें मिरर की थी, जिसकी वजह से इसकी आवाज बाहर नहीं जाती थी। ये काफी दफा तो रात अपने फार्म में ही गुजारा करता था। एक दिन जब ये अपने फार्म में गया और इसने एक केज खोला इस स्नेक को फीड देने के लिए, बट ये नहीं जानता था कि ये स्नेक इसका शिकार करने का प्लान कई दिनों से बना रहा है। ये जैसे ही इस केज को ओपन करता है, इसमें बैठा पाइथन इसे दबोच लेता है। ये काफी चिल्लाता है मगर इसकी आवाज बाहर नहीं जाती। ये स्नेक इसे स्लोली निगल लेता है। इसकी फैमिली सोचती है कि हर रोज की तरह वो आज भी फार्म में ही होगा, मगर दूसरे दिन ये परेशान होकर जब वहां जाते हैं तो इसके सिर्फ वापस बाहर फेंकी गई डेड बॉडी होती है, जो कि पाइथन निकल कर बाहर निकाल देता है। इसके इस फजूल और खतरनाक शौक ने इसे दुनिया का आखिरी टाइम दिखा दिया। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।